رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ذات پاک ہے جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ادا محفوظ کر لیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے، کیسے چلتے تھے، ہر چیز کتابوں میں محفوظ کر لی گئی ہے اور اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان ہدایت پائیں گے اور جہنم سے جنت میں جانے والے بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے کہ جنہیں دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم بھی کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ ابھی جو میں نے خطبے کے اندر آیت پڑھی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے سب سے بلند درجے پر فائز ہیں۔ جو اخلاق کا سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے، اس کی آخری بلندی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تند خو ہوتے، تیز مزاج ہوتے تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں بیٹھتا تھا، سب آپ سے دور ہو جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ کا اخلاق سراپا قرآن ہے، گویا کھلے ہوئے قرآن ہے۔ آپ کی زندگی قرآن کی پوری تشریح ہے، جو حکم ہے اسی کو آپ نے برت کر دکھایا کہ ایسے حالات میں ایسے کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت و تبلیغ ایک عرصے تک کیے، اور آپ نے سوچا کہ دوسرے طرف بھی یہ دعوت پہنچائی جائے، اور اسی غرض سے آپ طائف تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ یہ جب کیفیت آپ کی ہو گئی تو فرشتے، جو پہاڑ کے فرشتے تھے، اور آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ کہیں تو یہ جو آپ طائف جو بستی دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، وادی میں ہے، پہاڑوں کو ملا دیں گے اور پوری بستی کے لوگ اسی میں آٹے کی طرف پس جائیں گے، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بولنے میں بہت آسان معلوم ہوتا ہے، لیکن جب کسی پہ اس طرح کے حالات بیتے اور اس کو جب مارا جا رہا ہو اور اس سے اندر طاقت ہو بدلہ لے لینے کی، اس کے اشارے پہ ان کو ستانے والے کا نیست و نابود کیا جا سکتا ہو اور دنیا سے مٹایا جا سکتا ہو، اتنا پاورفل ہو، اور اس کے باوجود وہ اس سے بدلہ نہ لے، وہ انتقام نہ لے، تو یہ اخلاق کے بہت اعلیٰ اور کریمانہ درجہ ہے۔ اگر ہمارے ساتھ ایسا کوئی کرے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے فوراً بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم بدلہ نہیں لے سکے، بہت طاقتور ہے تو کچھ گالیاں ہی دے دیتے ہیں یا دوسری پلاننگ کرتے ہیں۔ تو اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو آپ کی زندگی کو ہم نمونہ بنائیں اور ہر زندگی کے لمحات میں اپنے سٹیپس جو زندگی کے آتے ہیں اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑا، ہمیں کیسی زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھی بات کہو،
اچھی بات کرو، ان سے بہتر انداز میں گفتگو کرو۔ اور صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آتے اور بات کرنا ہوتا تھا تو آداب سے واقف نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجہر، یعنی زور سے مت بات کرو، آواز ایسی ہو کہ بس سامنے والا سن لیے تو اتنا کافی ہے۔ یہاں بات کرو، دور تک اس کی آواز جا رہی ہو بلا ضرورت۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں ہے، جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ جب آپ راستے چل رہے ہوں تو میانہ روی اختیار کریں، اکڑ کر نہ چلے۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑ کی بلندی کو چھو سکتے ہو، نہ وہاں چڑھ سکتے ہو۔ تو درمیانی چال چلیں۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور بات کرے تو اپنی آواز کو پست رکھے۔ اور آپ نے مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ آواز میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس کی آواز بلا ضرورت بہت تیز ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اتق اللہ حیثما کنت، کہ تم اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی کرو۔ واتبع السیئۃ الحسنہ، اور کہ کہیں اگر جانے انجانے میں غلطی ہو جائے تو برائی کے بعد کوئی اچھا کام کرو، تمحوہا، اور وہ بری چیز کو وہ نیکی کا مٹا دیتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، کہ جہاں پہ روشنی ہوگی وہاں سے خود بخود اندھیرا دور ہو جائے گا۔ تو برائی اندھیرے کی مانند ہے، کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے دل پہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے، وہاں تاریک ہو جاتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، دھل جاتا ہے، توبہ کر لینے سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلْقٍ حَسَنٍ، ایک تو برائی کے بعد اچھائی کرو اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ الخلق عیال اللہ، الخلق کلہ عیال اللہ، کہ پوری مخلوق روئے زمین پر جتنی ہے یہ سب اللہ کے عیال ہے، یہ خدا کا کنبہ ہے، اس میں انسان بھی ہے، اللہ کو ماننے والے بھی ہے، نہیں ماننے والے بھی ہے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے والے بھی ہے، چرند ہے، پرند ہے، درند ہے، یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی مخلوق اس کے کنبہ ہے۔ تم ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بہت ہی بدکار عورت تھی اور وہ کنویں کے پاس گرمی کا موسم میں گزر رہی تھی اور پانی پیا، اور وہاں ایک کتا پیاسا تھا، اس کو بھی پانی پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس بدکار خاتون کی اللہ نے مغفرت کر دی، صرف کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں، اس کے کارخانے میں کوئی غلط نہیں ہے، وہ گرچہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اسوہ اور قدوہ بنا کر بھیجا، تو ہم اپنی زندگی میں وہ چیزوں کو لائے، ڈھالے، تاکہ اس سے ہم خود فیض یاب ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، کہ میں ذمہ دار ہوں جنت کے درمیانی حصے میں اس کو گھر دلانے کا، من ترک الکذب وان کان مزاحا، کہ جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا اگرچہ مذاق ہی کے اندر کیوں نہ ہو، یعنی ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ باتیں نہ کہتا ہو، جھوٹ سے بالکل بچتا ہو،
تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت لی کہ جنت کے درمیانی حصے میں اس کو جگہ دلائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن کان خلقہ حسن خلقہ، کہ میں اس کو جنت کے اندر سب سے اعلیٰ مقام پہ ایک مکان کی، ایک گھر کی ذمہ داری دلانے کے لیتا ہوں جس کے اخلاق اچھے ہوں، بہتر ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے مکارم کو تکمیل تک پہنچاؤں، یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجہ کو بتا کر برت کر تمہارے سامنے نمونہ کے لیے پیش کر دوں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر، سیرت پر کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو جائیں۔ جب تک ہم واقف نہیں ہوں گے، پڑھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمارے لیے عمل کرنا مشکل ہوگا۔ اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں بہت سارے ہم خیر کے کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی یاد میں، تو یہ بھی ایک اپنی زندگی میں شامل کریں کہ حضور کی زندگی کے بارے میں پڑھیں۔ آپ کی زندگی کو چند مجلسوں میں، چند گھنٹوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے۔ آپ نے دنیا والوں کے ساتھ، مسلموں اور غیر مسلموں، یہودی جو مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں شروع سے، اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کئی مرتبہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبے کو ناکام کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کا کیسا رویہ رہا؟ جن لوگوں نے معاہدے توڑ دیے تھے، دھوکہ دھڑی کی تھی، اس کے ساتھ آپ نے کیسا تعلقات قائم کیا اور کس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا؟ یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کو پرکھنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معلوم کر کر اپنی زندگی میں برتنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، آپ کی تلوار وہاں لٹکی ہوئی تھی درخت سے۔ ایک دشمن آیا اور تلوار لے لیا اور کہنے لگا کہ تمہیں بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، تلوار زمین پر گر گئی، اور آپ نے اٹھا لیا اور کہا اب تمہیں بتاؤ کون بچائے گا؟ اس نے آپ سے اپنی کیے پہ معافی مانگی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ، آپ کے اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آپ یاد کیجئے کہ کوئی شخص کسی جہاں ہم پیدا ہوئے اور اس جگہ پہ 53 سال 53 ایئرس گزارے ہوں، اس علاقے سے، اپنے گھر بار سے کیسی محبت ہوتی ہے۔ اب اس کو وہاں سے نکال دیا جائے، مجبور کیا جائے کہ گھر چھوڑ دو، فری میں تم کو یہاں جانا ہے، جان بچا کر جا سکتے، کچھ لے کر نہیں جا سکتے، اتنا مجبور کیا گیا کہ آدمی بھاگ جائے، وہاں سے نکل جائے، اور ایک وقت آئے کہ جب اس کو چند سالوں کے بعد اتنی طاقت آ جائے کہ اپنا گھر واپس لینے کی پوزیشن میں ہو، اور وہاں آئے اور وہاں کے لوگ اس پوزیشن میں نہ ہو کہ مقابلہ کر سکے، تو اس وقت ہم کیا برتاؤ کریں گے جس نے ہمیں نکال دیا ہو گھروں سے؟ وہ کیفیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور 8 سال تک وہاں رہے، سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ میں داخل فاتحانہ ہوئے، فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، تو آپ نے اعلان عام کر دیا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، سب تم کو معاف کر دیا، سب کے سب تم آزاد ہو، کسی کو غلام نہیں بنایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔
جو آپ کا بڑا دشمن تھا، آپ نے کہا کہ جو گھر بند کر کے اندر رہ لیا اس کو بھی معافی ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی معافی ہے، جو تلوار لے کر نکلے گا ہم سے مقابلہ کے لیے صرف اسی کے ساتھ مقابلہ کریں گے، ورنہ عام طور سے بادشاہوں کا اور دوسرے حکمرانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، جب وہ داخل ہوتے ہیں کسی شہر میں تو وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، وہاں کی آبادی کو برباد کر دیتے ہیں، لوٹ مار عام کرتے ہیں۔ لیکن آپ بھی داخل ہوئے فاتحانہ انداز میں، لیکن آپ کے سر جھکے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ ہے، اخلاق حسنہ ہے کہ ہم اس سے سیکھ حاصل کریں اور اپنی زندگی میں برتنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔